بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا الصلاة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أن لم يعلم بأن الله برأ كلا لئن لم ينته لنسفعا نسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع زبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قریبی لوگوں کے بارے میں دیکھا۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح سے نازل ہوئی تھی، اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کو خواب جو بھی آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح سے وحی کی شروعات ہوئی تھی، وحی کی ابتدا سچے خواب کے ذریعے ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کرتے تھے اور اگلے دن جو بھی خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے وہ سچ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ان کے اوپر بھی وحی کی شروعات ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر مکے میں ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں ایک غار تھی جس کا نام تھا غار ہیرا، ایون وہ آج بھی موجود ہے۔ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انفیکٹ اس کے باوجود بھی کہ مکے میں اس وقت بت پرستی عام تھی، آئیڈل ورشپ عام تھا، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں پلے بڑے، اسی ماحول وہیں پر پیدا ہوئے، وہیں پر پلے بڑے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ کوئی بھی نبی کبھی بھی شرک نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آدم علیہ السلام کی ہر اولاد گنہگار ہے، اس میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے کہ اس میں یہ ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہوں گی، چھوٹے موٹے غلطیاں ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی بھی نبی کبھی شرک نہیں کرتا۔ چھوٹے موٹے غلطیاں ہو سکتا ان سے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن شرک کبھی کوئی نبی نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں پیدا ہوئے، وہیں پر پلے بڑھنے کے باوجود کبھی بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار میں جاتے تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایون کھانا پانی بھی لے کر جاتے تھے، وہیں پر کھاتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو آتے تھے گھر، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے کچھ ٹائم بیٹھتے تھے اور پھر سے کھانا لے کر پھر چلے جاتے تھے، اسی طرح کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر غار میں نازل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ ان سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو، اقرا، پڑھو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگڑ لیا اور پھر سے کہا کہ اقرا، پڑھو۔ یہ سلسلہ 3 بار چلتا رہا۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ 3 بار چلتا، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے انسان کو خون سے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، سورہ علق نازل ہوئی تھی قرآن میں سب سے پہلے۔
تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. جو جو بھی ان کے کوالٹیز ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھی بیان کیا تھا، وہ سارے کوالٹیز انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ایک کزن برادر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو کہ عیسائی تھے، اور جا کر ان کو یہ سارا واقعہ بیان کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے نبیوں پر اللہ کی وحی لے کر آتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے. اور اس دن جب آپ کے شہر والے مانے کہ مکے کے لوگ آپ کو اپنے ملک سے نکال دیں گے، اگر میں اس دن رہوں گا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا، آپ کی اچھی طرح سے جتنا ہو سکے اتنا میں مدد کروں گا، بہت مدد کروں گا، انہوں نے کہا. لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ وفات پا گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مکے کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر نبی جو بھی امن کی دعوت لے کر آتا ہے، لوگ ان کے ساتھ یہی لوگوں نے یہی حشر ان کے ساتھ کام کیا ہے، یہی حشر کیا ہے ان کے ساتھ، یہی سلوک کیا ہے. جو بھی امن کی دعوت لے آتا تھا، لوگ ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے. تو اس کے بعد اب سوال یہ آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل یہ تو عیسائی تھے، تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو عیسائی لوگ اہل کتاب کہلاتے ہیں، ان کے پاس کتاب تھی اللہ کی انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک دوسرا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے، جس کا نام احمد ہوگا. جب وہ آئیں گے تو آپ ان کی اطاعت کرنا ہے آپ لوگ کو. تو اسی لیے ان کو معلوم تھا. ایون بائبل میں بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کو ابھی بھی بہت باتیں بتانی ہے، لیکن آپ لوگ ابھی وہ نہیں سمجھ سکتے، آپ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، وہ باتیں ابھی آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. وہ جو سچائی کا انسان آئے گا، بائبل میں اسپرٹ آف ٹروتھ کے نام سے کہا گیا ہے ان کو، سچائی کی آتما آئیں گی، ان سے وہ آپ کو سچی راہ پر لے کر جائیں گی. اور انفیکٹ یہ جو واقعہ ہے گھر میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آئی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اقرا، یہ ایگزیکٹ واقعہ بائبل میں بھی موجود ہے کہ ہم ان کو کتاب دیں گے اور کتاب میں لکھا کہیں گے کہ پڑھو، اور تو وہ انسان کہیں گا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. یہی سیم واقعہ بائبل میں بھی موجود ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہے، بائبل میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، تو پھر عیسائی اور کرسچنس، عیسائی اور یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. تو اس بار جب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ مکے کے لوگ نکال دیں گے، اس وقت میں رہوں گا تو آپ کی مدد کروں گا، پر وہ کچھ ٹائم بعد وفات پا گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مکے کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہر نبی جو امن کی دعوت لے کر آیا، لوگوں نے ان کے ساتھ یہی حشر کیا ہے. تو اس کے واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دن تک وہی روک دی. اس کے بعد میں کچھ دن کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سے اتر کر واپس گھر جا رہے تھے، تو راستے میں زمین اور آسمان کے بیچ ہوا میں ان کو وہی فرشتہ پھر نظر آیا کرسی پر بیٹھا ہوا. وہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی کیا، گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو. اور جب ایک اور آیت ان کے اوپر نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اے اٹھو اے محمد، اے کمبل اوڑھ کر بیٹھنے والے اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں بلاؤ، اللہ کے پاس بلاؤ، اللہ کے حق کی دعوت دیو. یہ آیت اس کے بعد پھر نازل ہوئی. تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا شروع ہوئی اور پھر کنٹینیوس ان کے لائف ٹائم تک چلتے رہی، جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پاتے، تب تک چلتے رہی. اب اگلی ویڈیو میں ہم لوگ اسلام کے کچھ ارلی ڈیز کے بارے میں دیکھیں گے، ارلی لائف آف اسلام کیا تھی، اسلام کے ارلی ڈیز دنوں کے بارے میں، ارلی ڈیز کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.